سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے. دنیا کا بڑا جو گناہ ہے جس کی سزا ملنی ہے وہ دل دکھانا ہے. جن کی رات کو نیندیں حرام ہیں, جن کی رات کو جو ہے وہ دوائیاں لے کے جن کو نیندیں آتی ہیں, وہ یہ سمجھ لیں انہوں نے کس کا حق مارا ہے, کس کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے, کس کا دل دکھایا, کس نے اللہ سے آپ کی شکایت لگا دی. جس اللہ کی شکایت لگی ہوئی ہے اللہ کے ہاں آپ کی, تب آپ کی جو ہے وہ زندگی خراب ہے. یہ جو اکڑے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا, میں یہ, میں وہ, میں فلاں, میں ڈھمکاں, میری یہ ذات, میرا یہ نام, کچھ نہیں ہے. کوئی آپ کی عزت نہیں ہے معاشرے میں, کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا میں کرنے سے. سب لوگ آپ کی اصلیت جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کے منہ پر نہیں کہتے, اور تم اسے دوست کہتے ہو تو وہ تمہارا دشمن ہے. تم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو. یہ کام مت کرو. جو اذیت دے انہیں معاف کر دیا کریں, جو تکلیف دے انہیں معاف کر دیا کریں. اپنے دل پہ بوجھ نہ رکھا کریں. معاف اس لیے نہ کیا کریں کہ یہ رب کا حکم ہے, رب کا حکم تو ہے. معاف اس لیے کیا کریں کہ دل کا بوجھ ہلکا کیا کریں, ذہنی سکون میں آیا کریں. جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں, لیکن آپ کا رب نہیں بھولتا. بندوں کا رب بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے, لیکن بندوں کا رب ان بندوں کو معاف نہیں کرتا جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہوتا ہے, جب تک آپ انہیں معاف نہ کر دیں. اور اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے کسی کو, بہت اذیت دی ہے, بہت تکلیف دی ہے, نہیں معافی ہو رہی, تو آپ جلتے رہیں گے, اپنی ذات کو جو ہے تکلیف دیتے رہیں. یہ تکلیف آپ کو جو ہے وہ قبر تک لے جائے گی. تو اس لیے معاف کرنا سیکھیں. دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں. دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں. دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں. میں نے 3 دفعہ یہ جملہ استعمال کیا ہے. 3 دفعہ یہ جملہ کیوں استعمال کیا ہے کہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. اگر کوئی شخص تمہیں غلط طرف لگا رہا ہے, تمہیں غلط جو ہے وہ پٹیاں پڑھا رہا ہے, تمہیں غلط جو ہے وہ لوگوں میں اٹھا رہا ہے بٹھا رہا ہے, تمہیں غلط نشوں پر اور غلط طرح کے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے, اور تم اسے دوست کہتے ہو, تو وہ تمہارا دشمن ہے. تم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو. یہ کام مت کرو. جو اللہ کی عبادت سے گزرتے ہیں وہ لوگوں پر رحم کرتے ہیں. جو اللہ کی عبادت سے گزرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچاتے. وہ اذیت کے مقام پہ لوگوں کو لے کر نہیں آتے. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں, جو والدین, جو بہن بھائی اپنے ساتھ رہنے والی لڑکیوں کی, عورتوں کی عزت کرتے ہیں. بیٹی ذات بہت مقدس ہے, کیونکہ اگر یہ مقدس نہ ہوتی تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کبھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہ کرتے. بیٹی مقدس ہے. بیٹی کو بھی اپنے آپ کو مقدس بنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا کردار بنانا ہوگا. ہر کسی کو ہم بہن نہیں کہہ سکتے, ہر کسی کو ہم بیٹی نہیں کہہ سکتے, ہر کسی کے ساتھ ہم تعلق استوار نہیں کر سکتے. بیٹی اور بہن اسی کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی کردار ہوتا ہے, جس نے اپنے کردار پہ کام کیا ہوتا ہے. ہر کسی کو بہن, ہر کوئی بہن کہنے کے لائق نہیں ہے. یہاں پر ہر کوئی بیٹی کہنے کے لائق نہیں ہے. لوگوں کے کردار جو ہے وہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نہیں کسی کے بارے میں جو ہے وہ بات کر سکتے. لیکن بیٹیوں سے مشقت والے کام نہ لیں, بیٹیوں سے غلط کام نہ لیں, بیٹیوں کو جو ہے وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ کریں, بیٹیوں سے جو ہے وہ انہیں پریشان نہ کریں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے جو ہے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی ہے, معمولی سی بھی اذیت اٹھانی پڑی ہے, تو اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ یہ بیٹیاں ہوں گی. اندازہ لگائیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو بھی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہوئے کوئی اذیت پہنچی ہے, تکلیف پہنچی ہے, ماں باپ آج بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں, ان کی شادیاں کر کے ان کو اگلے گھر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا بھی رشتہ ملتا ہے بس اس کی شادی کر دو. نہ کرو ایسا. اگر تمہیں ان کی پرورش کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف تمہیں تمہارا جو ہے وہ دوزخ تم پر حرام کر دے گی اور جنت میں تمہارا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے گی. ماں باپ کو سمجھنا ہے. دیکھیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں نا ان کے سارے کام بھی جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ صبح جلدی نہیں اٹھتے, کیونکہ آپ صبح جلدی نہیں اٹھتے اس لیے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. صبح کے وقت جو ایک فجر کا ٹائم ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو اس وقت میں سحری کا جو اوقات ہے جس میں آپ تہجد کے ٹائم کی بات کرتے ہیں, اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت گڑ گڑانے سے جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل آپ کو ملتا ہے. آپ مجھ سے شرط لگا لیں, آزما کے دیکھ لیں, تہجد کے وقت جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی, جس کو راستہ نہیں مل رہا, جو ہے وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے, جائیں آج میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک تحفہ دے دیا, تہجد میں بیٹھ جائیں, جائے نماز بچھا کر روئیں, اللہ سے گڑ گڑائیں, سجدے میں جو ہے وہ چلے جائیں اور سجدے میں جا کے اللہ سے مانگیں. کوئی محبوب چاہیے, کسی کو اپنے لیے آسان کرنا ہے, کسی کا محبوب جو ہے وہ قدموں میں نہیں آ رہا, محبوب قدموں میں نہیں ہوتے, محبوب کو سر پہ سجایا جاتا ہے. محبوب کو دیکھو میرے اللہ نے کیسے سر پہ سجایا ہے, پوری کائنات اس کی محبت میں بنا دی ہے.
تو یہاں پر محبوب کا یہ احترام اور یہ مقدس جو ہے وہ نام ہے محبوب کا. تو محبوب قدموں میں نہیں لائے جاتے. محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے جو اللہ کے آگے نا گر گڑاؤ. محبوب کو اپنے لیے اپنے حق میں بہتر کرنے کے لیے اللہ کے آگے گر گڑاؤ. محبتیں مانگو. محبتیں مانگنا کوئی جرم نہیں ہے اللہ سے. اگر آپ کی کوئی محبت ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں, کوئی جرم نہیں ہے. لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے. منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے. یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کے ارادے جو ہے وہ کمزور ہیں, سمجھو کہ وہ صبح دیر تک سوتا رہتا ہے. ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں. کامیاب لوگ کبھی دیر تک نہیں سوتے. کامیاب لوگ صبح اٹھتے ہیں, صبح سویرے اٹھ کر جو ہے وہ اپنے کام کرتے ہیں, اور رات کو جلدی سوتے ہیں. راتوں کو جو ہے وہ عیاشیاں نہیں کرتے. راتوں کو جو ہے وہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. راتوں کو جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تاش نہیں کھیلتے. راتوں کو دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر گانے بجانے اور رقص و سرور کی محفلوں میں نہیں جاتے. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دعا مانگ کے اپنے دن کا آغاز کر کے جو ہے وہ اللہ کے نام سے نکلتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے, اپنی ماں کی دعائیں لے کر سر پہ ہاتھ رکھوا کے. پھر دعا قبول ہوتی ہے. آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارے طور طریقے ہی ٹھیک نہیں ہیں. یہ طور طریقے میں نے نہیں بتانے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے. دیکھیں, بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو اس کو سب سے زیادہ خوف اپنی بے عزتی کا ہوتا ہے. انسان کو دنیا میں اگر کسی چیز کا خوف ہے نا تو وہ اپنی بے عزتی کا ہے. اس کے علاوہ انسان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن وہ بھی عزت دار بندے کو, ڈھیٹ آدمی کو نہیں. ایسے آدمی کو نہیں جسے اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں ہے. ڈھیٹ آدمی کی جتنی مرضی بے عزتی کرتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کی عزت ہی کوئی نہیں ہے. عزت داروں کی ہوتی ہے. عزت والے بناتے ہیں. بے عزت لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جنہوں نے معاشرے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا رکھا ہے وہ بے عزت ہوتے رہتے ہیں روز لوگوں کے ہاتھوں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بے عزتی کا جو خوف ہے نا یہ صرف عزت والوں میں ہوتا ہے. تو یہاں پر تنقید, طنز, فکرے, جملے بازیاں مت کریں. مت لوگوں کے لیے جو ہے وہ تانے کسیں. مت لوگوں کے خلاف سازشیں کریں. مت اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال کریں. جس زبان سے گالی نکلتی ہے, جس زبان سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے غلط الفاظ نکلتے ہیں, جس زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے, اس زبان سے مانگی گئی دعا بھی قبول نہیں ہے. وہ زبان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے جس زبان سے جو ہے وہ غلط الفاظ نکلتے ہوں. سارا دار و مدار الفاظ پر ہے. سارا کا سارا دار و مدار جو ہے وہ آپ کے الفاظ کی خوبصورتی پر ہے. جب تک آپ کے الفاظ میں جو ہے وہ ڈگنیٹی نہیں آئے گی, خوبصورتی نہیں آئے گی, آپ جو ہے وہ عزت دار نہیں بنیں گے, کردار پہ کام نہیں کریں گے, آپ نہ ذہنی سکون لے سکیں گے, نہ معاشرے کے لیے اچھے انسان بن سکیں گے. تو اب سمجھ آئی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو. دشمن بناؤ مت, لیکن اگر کوئی برداشت سے بات باہر ہو جائے, کام جو ہے وہ بڑھ جائے, تو پھر اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر لو. کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے. اکڑنا مردے کی پہچان ہوتی ہے. اکڑا وہ تو مردہ ہوتا ہے. یہ جو اکڑے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا, میں یہ, میں وہ, میں فلاں, میں ڈھمکاں, میری یہ ذات, میرا یہ نام, کچھ نہیں ہے. آپ کوئی آپ کی عزت نہیں ہے معاشرے میں, کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا میں کرنے سے. سب لوگ آپ کی اصلیت جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کے منہ پر نہیں کہتے. یہ اور بات ہے, جانتے سب ہیں آپ کو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاملات کو خدا کے سپرد کر دو, حالات کو خدا کے سپرد کر دو. اگر تمہارے بس میں نہیں ہے تو صرف دعا کا سہارا لے لو. دعا ہی بخشوائے گی, دعا ہی راستے آسان کرے گی. میں نے کوئی ٹپیکل جملے استعمال کر کے آج دعا کو ڈیفائن نہیں کیا. میں نے دعا کو بڑے ہی اسپیسیفک الفاظ میں جو ہے وہ آج آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے. اس سے بہترین الفاظ میرے پاس دعا کے لیے اور کچھ نہیں تھے. دعا جہاں جنت کا دروازہ کھولتی ہے, دعا جہاں جب آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے, وہی دعا آپ کو رب کے ساتھ بھی جوڑ رہی ہے. وہی دعا رب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے کنیکشن کو مضبوط بھی کر رہی ہے. یہ ہے دعا کی طاقت. اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے. جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی دعا بھی قبول ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے. جس کے اخلاق اچھے ہیں, جس کی زبان گندی ہے, وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. اپنی زبان پہ کام کیجئے. محبت عزت چاہتی ہے, اور عزت والوں کی بنتی ہے, اور عزت دوسروں کو عزت دینے سے بنتی ہے. اور یہ عزت آپ تب اس کے حقدار ہوتے ہیں جب آپ کی دعا میں اثر ہوتا ہے, آپ کے الفاظ میں اثر ہوتا ہے. آپ کے الفاظ جتنے اسٹرانگ ہوں گے دعا بھی اتنی اسٹرانگ ہوگی. جتنے آپ ایماندار ہوں گے, جتنے آپ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہوں گے, آپ کی دعا میں اتنی طاقت ہوگی. جتنا ناپ تول میں کمی ہوگی, جتنا کسی کے ساتھ دھوکے میں کمی ہوگی, ہوگا ہی نہیں, آپ ایسے بندے ہی نہیں ہوں گے, آپ کی دعا میں اثر ہوگا. اللہ والوں کو دیکھا آپ نے, اپنی ذات پہ کام کرتے ہیں.
پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام کبھی سوچا ہی نہیں کہ کوئی کیا ہے، کون آیا ہے ان کے در پر، سوالی کون ہے، کس نسل سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، سوچا ہی نہیں کبھی. اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کرتے چلے گئے. یہ ہیں اللہ والے. اللہ والوں سے رشتہ جوڑیے، اللہ والوں کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیجئے. اپنی نوجوان نسل کو بزرگوں میں بٹھائے. اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ آج کے وہ بزرگان دین جو اسلام کو سکھاتے ہیں، مذہب کو سکھاتے ہیں، لیکن صحیح والے، جو صحیح طریقے سے مذہب بڑا مشکل کر دیا، معذرت کے ساتھ مذہب بڑا مشکل کر دیا. آسان پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے. آسان اگر آپ نے پہچان بنانی ہے تو وہ علم سے نہیں بنے گی، ڈگری سے نہیں بنے گی، ادب سے بنے گی کہ آپ ادب کتنا کرتے ہیں، آپ کے لہجے میں محبت اور آپ کو طلب کتنی ہے ادب کی، اور آپ دوسرے کا ادب اور لحاظ کتنا رکھتے ہیں، عزت کتنی کرتے ہیں. آپ تھرڈ کلاس لوگوں کی عزت کر رہے ہوں اور عزت والوں کو آپ ذلیل کر رہے ہوں، آپ عزت دار آدمی نہیں ہیں. آپ سے زیادہ گھٹیا آدمی کوئی نہیں ہے اگر آپ جو ہے وہ کسی عزت دار کی بے عزتی کرتے ہیں اور آپ گھٹیا لوگوں کو عزت دیتے ہیں. یہ والے لوگ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذہنی خلفشار اور ذہنی انتشار اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں. دعا کرنا سیکھیے. دعا ایک انمول چیز ہے، اور شیطان مارا گیا تھا سجدہ نہ کر کے. شیطان سے زیادہ عبادت اللہ کی کسی نے نہیں کی، لیکن شیطان کب مارا گیا؟ کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی مانی نہیں. تو یہاں پر عبرت کا نشان نہ بنے. آج لاکھوں برس جو سجدے میں پڑا رہا اس کو شیطان اللہ نے قرار دے دیا. تو میں، آپ یا ہم سب کون ہوتے ہیں اپنے آپ پر فخر کرنے والے؟ ہماری ایک غلطی ہمیں بخشوا سکتی ہے، اور ہماری ایک غلطی ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے. ایک غلطی، کسی کا دل دکھانا. حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں ہے، اللہ نہیں معاف کرتا. بس عبرت حاصل کرو اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹو، ایک دوسرے کے دل نہ دکھاؤ. سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے. دنیا کا بڑا جو گناہ ہے جس کی سزا ملنی ہے وہ دل دکھانا ہے. جن کی رات کو نیندیں حرام ہیں، جن کی رات کو جو ہے وہ دوائیاں لے کے جن کو نیندیں آتی ہیں، وہ یہ سمجھ لیں انہوں نے کس کا حق مارا ہے، کس کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، کس کا دل دکھایا، کس نے اللہ سے آپ کی شکایت لگا دی. جس اللہ کی شکایت لگی ہوئی ہے اللہ کے ہاں آپ کی، تب آپ کی جو ہے وہ زندگی خراب ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی زبردستی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی آپ کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کیونکہ کسی کی بد دعا نہیں، کسی کو بد دعا نہ دیں، بد دعا نہ دیں. صبر کر لیں، صبر پڑ جائے گا. بد دعا نہیں لگتی لوگوں کو، میری تو بد دعا نہیں لگتی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں تو صبر کر لیتی ہوں. تو جو میں کرتی ہوں وہی میں آپ کو کہتی ہوں. بد دعا نہ دیں، صبر کر لیں. جو آپ کو ایذا دینے والی بات کرے، آپ کے خلاف سازش کرے، آپ کو تکلیف دے، آپ کو اذیت دے، اس پہ صبر کر لیں. صبر کا مقام ہے اللہ کے ہاں. اور یہ سوچ لیں کہ آپ کا نصیب غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ نصیب لکھنے والا غلط نہیں ہے. نصیب لکھنے والا میرا رب ہے. اسی کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ آپ نے، کہتے ہیں نا کہ اندھوں کے بھی لیڈر ہوتے ہیں، لیکن اندھوں کے لیڈر اندھے ہی ہوا کرتے ہیں. تو اندھے مت بنو، اندھوں کے لیڈر مت بنو، عقل والے بنو، شعور والے بنو، آنکھوں والے بنو. آنکھوں والوں کو لیڈر چوز کرو. اپنا لیڈر کبھی اندھا جو ہے وہ مت چوز کرو. جس کا کردار خراب ہو، جس کی نظر خراب ہو، جو اندھا ہو، وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر وہ ہے، آپ کا اپنا وہ ہے، اس نے آپ کی بات سننی ہے جس کی نظر کھلی ہے، جو نظر سے دیکھ سکتا ہے، جس کی دعا میں اثر ہے. جو آپ کو دعا دے اور آپ کو لگ جائے نا، سمجھ لیں انسان جو ہے اس نے اپنے کردار پہ کام کیا ہے. میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں بانٹے. بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو اچھا ان کا نصیب عطا فرمائے، اچھا لائف پارٹنر، اچھا ہم سفر عطا فرمائے، اور ہمیشہ زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے. میری اسی دعا کے ساتھ میرے آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے گا. آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا.